یہ ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک پرنسپل ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے آن ٹیکنالوجی اینڈ obviously سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اسپیشلی آن ٹیکنالوجی. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی نرجس جیسے جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ عمران جیسے جو لوگ ہیں، خود آپ کو بھی کہا جائے، ہم جب امریکہ میں جاتے ہیں، ویسٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر اتنے زیادہ ان کے ہنر کھل کے سامنے آتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم کیوں ایک ایسا ماحول نہیں بنا پا رہے کہ جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اس طرح کی بڑی بڑی اچیومنٹس جو ہیں وہ کر سکیں؟ جی، ایک تو اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں اگر مواقعوں کی کمی ہے تو اس کو اب پورا کیا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کچھ حد تک تکلیف دہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کو، سائنس کو، تحقیق کو بہت عرصہ، کئی دہائیاں اس ملک میں اگنور کیے رکھا ہے. ہم بھول گئے اور ہم نے یونیورسٹیز کو بھی ایز ٹیچنگ کالجز چلایا، جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں تو پڑھایا جاتا تھا، لیکن کوئی نئی تحقیق، کوئی نئی ریسرچ کبھی بھی پاکستان میں نہ اس کی کوئی فنڈنگ تھی، نہ ریسورسز تھے، نہ ہی اس کی کوئی ایسی امپورٹنس تھی، نہ گلیمرائزیشن تھی. اب یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو، مجھے پتہ چلا، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس بات کو شروع کیا، اگلے دن کچھ اخبارات نے اس کو اٹھایا، آج ہم اس کا ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ اس دن یہ گفتگو نہ کرتے تو شاید اس چیز کا بھی پاکستان میں ذکر نہ ہوتا کہ اتنی بڑی جو سائنٹیفک ڈسکوری ہے اس میں کسی پاکستانی کا ہاتھ ہے. تو یہاں پہ سائنسدانوں کو، اسکالرز کو اس ملک میں نہ گلیمرائز کیا گیا، نہ ریسورسز دیے گئے، نہ اس کی طرف کوئی توجہ تھی. لیکن آپ چیف منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ آپ $2 بلین آپ لاہور کی سڑکوں پہ خرچ کر رہے ہیں، تو بہتر نہیں کہ ایک MIT ہی نہیں تو MIT کے نزدیک کا کوئی انسٹیٹیوشن لاہور میں، پنجاب میں یا پاکستان میں بنے، جیسے انڈیا میں بنایا گئے ہیں. انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑے زبردست ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں. پاکستان میں ہم بہت پیچھے ہیں ان معاملات میں. ایک تو آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان واقعی ان معاملات میں بہت پیچھے ہے. ابھی کل ہی میں انٹرنیٹ پہ ایک میپ دیکھ رہا تھا دنیا کا، جس میں انہوں نے ہر ملک کا سائز اسکیل کیا ہوا تھا بائی اٹس سائنٹیفک آؤٹ پٹ. تو آپ دنیا کا میپ دیکھیے اور ہر ملک کا سائز انہوں نے بڑا یا چھوٹا کیا ہوا تھا، اس طرح سے کہ کتنے وہاں سے سائنس کے مقالے، کتنی تحقیق اس ملک سے پیدا کی جاتی ہے، اور اس میپ پہ پاکستان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان اور اسلامک ورلڈ ان معاملات میں بہت پیچھے رہ گی، بلکہ اس پہ آج کل لکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈارک ایجز ہیں اسلامک ورلڈ کی، جس میں کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی اوریجنل تحقیق، سائنس ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو اس کو آپ، یو ایبسلیٹلی رائٹ، وی نیڈ ٹو ورک آن دس. لیکن پنجاب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 4 سال سے اب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور جب میں نے یہ شروع کیا تو انہوں نے مجھے ایک جو مشن میرے حوالے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ورلڈ کلاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی پنجاب میں بنائی جائے. اور اب جس یونیورسٹی کا میں خود وائس چانسلر ہوں، جس کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، یہ بالکل نئی یونیورسٹی ہے، اور یہ بالکل اسی پرپز کے لیے بنائی گئی کہ اس میں تحقیق کی جائے. ریسرچ یونیورسٹی بنائی گئی جس میں صرف ریسرچ کی جائے. ہمیں نہ ریسورسز کی کمی ہے. بہت سارے لوگ سینکڑوں کے حساب سے اب اس نئی یونیورسٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس کو بنے ہوئے صرف 2.5 سال ہوئے ہیں، لیکن مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ جس جدوجہد کے ساتھ، جس نیک نیتی کے ساتھ، اور چیف منسٹر صاحب کی پوری سپورٹ کے ساتھ اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے رزلٹس نکلیں گے. اسی طرح آج سے 10-12 برس قبل جو ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، اس نے بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے بڑے کلیدی اقدامات اٹھائے. اور یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اوور نائٹ سائنٹیفک اسکالرز نہیں بن سکتے. اوور نائٹ یہاں ورلڈ کلاس ریسرچ نہیں ہو سکتی. بہت کم لوگ پاکستان میں ہیں. میں خود MIT سے ہوں. اگر مجھے اور MIT کے لوگ پاکستان ڈھونڈنے پڑیں تو صرف انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنے مواقع ہی نہیں تھے. لیکن اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ حالات بہتر ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور کافی کام جو ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن اوورآل مجھے لگتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ریاست جو ماحول دینا چاہیے تعلیم کا، تحقیق کا، وہ ماحول یہاں ابھی تک ہم نہیں دے پائے. جس ملک کا صدر اس قدر دقیانوس ہو کہ وہ ویلنٹائن کے خلاف ایک پوری مہم چلانے کو سپورٹ کر رہا ہو، جس ملک کا فیڈرل چیمبر آف کامرس کا صدر اتنا دقیانوس ہو کہ وہ لاکھوں روپے کے اشتہار ایک ویلنٹائن کے اوپر لگا دے، ظاہر ہے اس ملک میں علم کا، تحقیق کا، روشن خیالی کا مستقبل آسانی سے نہیں کہا جا سکتا کہ بہت روشن ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے ہر ایلیمنٹ کو، اور کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی کرنی چاہیے، تاکہ علم کا، سائنس کا، روشن خیالی کی طرف اور اینٹی ایکسٹریمزم ایک موو کی طرف ہم بڑھ سکیں.